اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ پیارے اور محترم سامعین، اس سے قبل کہ ہم درود شریف پر مشتمل اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے تاکہ نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کا یہ پیغام ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ عزیز ناظرین، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کے متعلق خلاق ازل مالک کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب دان نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ السلام کی ذات مبارکات پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ عزیز ساتھیوں، پیارے اور محترم سامعین، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم اور بڑی نعمت ہے۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں اور بہت سارے مفکرین، محدثین، شارحین اور مفسرین نے ان کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ جس طرح القول البدیع کے اندر حافظ شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ اور شیخ المحدثین الشاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے جذب القلوب میں درود و سلام کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں۔ وہ چند فضائل جو انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 مرتبہ اللہ کریم اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، نظر شفقت فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو اس کے حبیب مکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے والے کے ہاں یہ فضیلت اور برکت ہے کہ جب تک وہ بندہ نبی آخر الزماں امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، برابر اس وقت تک اللہ کے مقرب فرشتے جو معصوم ہیں، اللہ کریم کے وہ فرشتے اس بندہ مومن کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، دنیا وما فیہا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو عطا کرنے کے لیے، عافیت کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ کے وہ فرشتے اس بندہ مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا اتنی جلدی جو ہے وہ آگ لکڑی کو نہیں جلاتی جتنی جلدی جو ہے وہ بندہ مومن جو درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا
کفارہ جو ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کریم اس گناہگار بندے کے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ عمل جو بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہو رہا ہو، وہ عمل آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہوں، وہ عمل جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ درجہ قبولیت کو نہ پہنچتا ہو، تو اس عمل سے پہلے اور بعد میں، یعنی کہ آپ حضور علیہ السلام کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ وہ اپنی دعا مانگیں، اور اخیر میں پھر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر درود و سلام پڑھیں، پھر اللہ کی حضور دعا کریں، تو انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ذات پر دعا کے ساتھ اگر درود پڑھا جائے تو وہ دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے، اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، یعنی کہ جو ہم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ اپنی زبان سے ریسائٹیشن کی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہم نے ادا کیے، تو یہ الفاظ اللہ کے ہاں ہمارے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری بخشش، ہماری مغفرت جو ہے وہ مالک کائنات سے طلب کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، فرمایا جو حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم سامعین، یہ چند فضائل و برکات درود شریف کے حوالہ سے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی تعداد میں روزانہ بندہ مومن کو درود و سلام حضور کی ذات پر پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں قدغن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ضرور نہیں ہے کہ اتنا پڑھا جائے، آپ جتنی آسانی کے ساتھ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے اتنے ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بندہ مومن جتنا زیادہ حضور کی ذات سے جو ہے وہ محبت کرے گا، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، اللہ کریم اس کی زبان میں چاشنی اور حلاوت، اور اس میں جو ہے وہ اس کے چہرے پر نورانیت، اور اس کی دعاؤں کو جو ہے وہ اللہ کریم جلد قبول فرمانے والا ہے۔ تو پیارے محترم سامعین، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کم از کم 313 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک دن میں درود و سلام پڑھے۔ کم از کم 313 مرتبہ جب بندہ مومن حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک کثرت ہے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی۔ تو جب 313 مرتبہ بندہ مومن حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل 313 مرتبہ اس پڑھے ہوئے درود و سلام کی وجہ سے اللہ کریم اس بندہ مومن کی تمام جائز نیک دلی حاجات کو جو ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اب اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، جو جائز حاجتیں ہوتی ہیں وہ درود السلام کی وجہ سے، اس کے توسط اور وسیلے سے اللہ کریم ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے اور محترم سامعین، یہ درود السلام کے چند فضائل اور برکات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے تاکہ نیکی، خیر خواہی اور بھلائی کا یہ پیغام ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کریم عالم اسلام پر رحم، کرم اور فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔